بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم صیغہ نمبر 33 غواشن پڑھیں گے۔ اس صیغہ کے اندر صاحب کتاب نے مفصل بحث کی ہے اور اعتراض کا جواب بھی دیا ہے۔ پہلے اس صیغے کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کا مفرد کیا ہے۔ اس کے بعد جو صاحب کتاب نے ایک طویل بحث اس کے نیچے ذکر کی ہے، اس کو خلاصتاً سمجھ کر کتاب کی عبارت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ صیغہ ہے غواشن۔ اس کی وضاحت دیکھیے، جمع غاشیتن، یہ غاشیتن کی جمع ہے۔ اصلها غواشیو، غواشن کی جو اصل ہے وہ غواشیو ہے، یعنی آخر کے اندر یا ہے اور اس سے قبل جو شین ہے اس کے نیچے کسرہ ہے۔ فبعد ما أعل فيها إعلال جوار القاعدة 24 أصبحت غواشن۔ کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ جوارن جو ہم قاعدہ نمبر 24 کے تحت پڑھ چکے ہیں، اس کی تعلیلات کے بعد صیغہ غواشن بن گیا۔ یعنی غواشن اصل میں غواشیو ہے اور غواشیو یہ غاشیتن کی جمع ہے۔ اس صیغہ کے اندر قاعدہ جوارن جاری ہوا ہے۔ وفي تعليل مثل هذه الصيغ بحث طويل جدا نذكره هنا تتميما للفائدہ۔ ایسے جو صیغے ہیں ان کے اندر ایک طویل بحث ہے، اس کو یہاں پر ہم اتمام فائدہ کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ قبل اس کے عبارت سے اس بحث کو پڑھیں، میں اس بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ اس بحث کے اندر سب سے پہلے صاحب کتاب نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے جو قاعدہ جوارن کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو اس قاعدہ پر اعتراض تھا اس کو ذکر کیا ہے، اور آخر کے اندر حصول اکبری کے حوالے سے جو قاعدہ ذکر کیا اس کے ذریعے ان تمام اشکالات کا جواب مل جاتا ہے اور تمام اشکالات وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قاعدہ ہے، اس قاعدے کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جواریو، اس سے یا کو رفعی اور جری 2 حالتوں میں جب معرف باللام یا اضافت نہ ہو حذف کر لیا جاتا ہے اور آخری حرف کے نیچے تنوین آ جاتی ہے، جیسے جاءت جوارن مررت بجوارن۔ اب جواریو یہ حالت رفعی اور غیر معرف باللام یا غیر اضافت کے ساتھ آیا ہے تو آخر سے یا حذف ہو گئی اور را کے نیچے تنوین آ گئی۔ اسی طریقے سے مررت بجوارن یہ جری حالت ہے اور معرف باللام یا اضافت نہیں ہے تو یا کو حذف کر دیا گیا اور اس سے پہلے جو حرف تھا جو اس کے حذف کے بعد آخری حرف کہلاتا ہے اس کے نیچے تنوین آ گئی۔ قاعدے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر رفعی اور جری حالت میں اضافت یا معرف باللام ہو تو یا کو صرف ساکن کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، جاءت الجواری یا پھر جاءت جواریکم، مررت بالجواری یا پھر مررت بجواریکم۔ اب یہاں پر ان دونوں صورتوں کے اندر حالت رفعی اور حالت جری ہے اور اضافت یا معرف باللام ہے تو اس لیے یہاں پر یا کو صرف ساکن کیا گیا۔ تیسرا حصہ اس قاعدے کا یہ ہے کہ حالت نسبی کے اندر مطلقاً یہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر معرف باللام ہونا یا اضافت کا ہونا نہ ہونا اس کی کوئی قید نہیں ہوتی، بلکہ ہر حالت کے اندر فتحہ آخر کے اندر ظاہر ہوتی ہے، جیسے رأیت الجواریہ، رأیت جواریہ، رأیت جواریکم۔ یہاں معرف باللام ہو، اضافت ہو یا دونوں میں سے کوئی نہ ہو، فتحہ پھر بھی ظاہر ہے۔ یہ اس قاعدے کے 3 اجزاء تھے، 3 حصے تھے۔ یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جواریو غواشیو یہ منتہی الجموع میں سے ہے اور منتہی الجموع ممنوع من الصرف کے قوی اسباب میں سے ہے کہ یہ 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر تنوین نہیں آنی چاہیے تھی کہ ممنوع من الصرف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور جب تنوین نہیں آئے گی تو پھر آخر سے یا محذوف بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اجتماع ساکنین ہی نہیں ہوگا۔ جیسے اعلیٰ اور اولا یہ 2 صیغے ہیں، یہ دونوں وصف بھی ہیں اور فعل کے وزن بھی ہیں، ان دونوں اسباب کی وجہ سے ممنوع من الصرف میں سے ہے تو ان پر تنوین بھی نہیں آتی اور نہ یا ان سے حذف ہوتی ہے، ان کو اعلن یا اولن نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا
ہر اسم بنیادی طور پر اپنی اصل کے اعتبار سے منصرف ہوتا ہے، جب کوئی ممنوع من الصرف کا سبب پایا جائے تو اسے غیر منصرف قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب اس صیغے کی رفعی، نصبی، جری حالت میں غور کیا گیا تو ایک صورت میں ہم نے اس میں ممنوع من الصرف کے اسباب برقرار دیکھے تو ہم نے بھی غیر منصرف کا حکم لگایا، اور وہ صورت نصبی ہے، اس لیے کہ یا قاعدہ قازم کے تحت نصبی حالت کے اندر حذف نہیں ہوتی، اس کا وزن باقی رہتا ہے تو ہم اس کو ممنوع من الصرف کے اندر شمار کرتے ہیں۔ البتہ حالت رفعی اور جری میں قاعدہ قازم کے تحت یا ساقط ہو جاتی ہے، اور جب یا ساقط ہو گئی تو ممنوع من الصرف کا وزن باقی نہیں رہتا، جب وزن باقی نہیں رہا تو ممنوع من الصرف والا حکم بھی نہیں لگتا، اس لیے کہ جب یا حذف ہوتی ہے تو صیغہ جوارن بن جاتا ہے، غواشن بن جاتا ہے، تو یہ سلام کلام کا ہم وزن بن جاتا ہے، اس لیے اس کو ممنوع من الصرف کا وزن نہیں کہیں گے۔ باقی اعلیٰ اور اولیٰ پر جو قیاس کیا گیا وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اعلیٰ اور اولیٰ اپنی اصل کے اعتبار سے ان پر تنوین ہے، اعلیون اور اولیون ہے۔ قاعدہ قالا با کے تحت الف کے اندر تبدیل ہو گیا، الف کے اندر تبدیل ہونے کے بعد بھی اس کے اندر غیر منصرف ہونے کے اسباب پائے جا رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ غیر منصرف ہونے کے اسباب کیسے پائے جا رہے ہیں؟ اس اعتبار سے پائے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر صفت بھی باقی ہے، وصف بھی باقی ہے، اور فعل کا وزن بھی باقی ہے۔ وصف تو اس سے جدا ہو نہیں سکتا، اور فعل کا وزن اس اعتبار سے باقی ہے کہ ایسا وزن جو اسم کا بھی ہو اور فعل کا بھی ہو، جیسے افتح، اسمع متکلم کے صیغے ہیں، فعل کے صیغے ہیں، اسی اعتبار سے یہ وزن اسم کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جیسے انور، اکرم، اجمل، اب یہ تمام اسما کے قبیل سے ہیں، تو افعال ایسا وزن ہے جو فعل کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور اسم کے اندر بھی پایا جاتا ہے، تو ایسا وزن جو اسم اور فعل دونوں کے اندر پایا جاتا ہو، اس کے غیر منصرف ہونے کے سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطینہ یعنی حمزہ، تا یا نون ان میں سے کوئی حرف ہو اور اس کے آخر میں تائے تانیث نہ آتی ہو۔ تو اعلیٰ اور اولیٰ کو دیکھیے، اس کی ابتدا کے اندر تو حمزہ پایا جا رہا ہے اور اس کے آخر میں تائے تانیث نہیں ہے، تو خلاصہ کیا ہوا کہ اس کے اندر فعل کا وزن بھی ہے اور وصف بھی پایا جا رہا ہے، یہ تعلیل کے بعد بھی اپنی اصل پر باقی ہے، اس کے اندر غیر منصرف ہونے کے اسباب پائے جا رہے ہیں۔ جبکہ غواشن، جوارن ان کو دیکھا جائے تو حالت نصبی کے علاوہ حالت رفعی اور جری کے اندر جب غیر معرف باللام ہو، غیر اضافت ہو، تو ان کا وزن باقی نہیں رہتا، یہ منتہی الجموع کے وزن پر قائم نہیں رہتا، تو اس لیے اس کو غیر منصرف نہیں شمار کریں گے بلکہ منصرف شمار کریں گے۔ آخر میں صاحب کتاب نے فصول اکبری کے حوالے سے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے جس کے ذریعے یہ تمام اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ جمع جو فواعل کے وزن سوری پر ہو، اس کے لام کلمہ میں یا واقع ہو تو حالت رفعی اور جری میں اس کے آخر سے یا حذف ہو جاتی ہے اور عین کلمہ پر تنوین آ جاتی ہے۔ جب اس قاعدہ کو دیکھا جائے تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اس قاعدہ کے مطابق جوارن اور غواشن میں حالت رفعی اور جری کے اندر یا حذف ہو جائے گی اور عین کلمہ پر تنوین آ جائے گی۔ تو یہ ساری بحث کا خلاصہ تھا۔ عبارت پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ عبارت کے اندر آ جائے گی۔ قاعدہ کیا ہے؟ وهو أنه تحذف الياء في مثل جوار رفعا وجرا حين عدم الإضافة واللام، وتأتي التنوين في آخره مثل جاءت جوار ومررت بجوار۔ قاعدے کا پہلا جز یہ ہے کہ جوارن اور اس جیسے دیگر جو صیغے ہیں ان کے آخر سے یا کو حذف کر دیا جاتا ہے حالت رفعی اور جری کی صورت میں جب اضافت یا معرف باللام نہ ہو، اور یا کو حذف کرنے کے بعد اس کے آخر میں تنوین آ جاتی ہے۔ مثالیں دیکھیے، جاءت جوارن ومررت بجوارن، اصل میں جواریو تھا لیکن ان دو صورتوں کے اندر اس کے آخر سے یا حذف ہو جاتی ہے اور آخری حرف پر تنوین آ جاتی ہے۔ وحينما تكون مضافة أو معرفة باللام ففي حالة الرفع والجر تسكن الياء فقط ولا تحذف، مثل جاءت الجواري وجواريكم ومررت بالجواري وجواريكم۔ دوسرا جز اس قاعدے کا یہ ہے، یہ صیغے جب اضافت کے ساتھ آ جائیں یا معرف باللام ہو تو حالت رفعی اور جری کے اندر یا کو ساکن کر دیا جائے گا، اس کو حذف نہیں کیا جائے گا۔
مثالیں دیکھیے، جاءت الجواری و جواریکم، یا اپنی حالت پر باقی ہے لیکن اس کی حرکت ختم ہو گئی، اس کے اوپر ساکن آ گیا، ومررت بالجواری و جواریکم۔ تیسرا جز دیکھیے، وفی حالت النصب تأتی یاء مفتوحة مطلقا مثل رأیت الجواری ورأیت جواری ورأیت جواریکم۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نصبی حالت کے اندر اس کی یا پر فتحہ ہمیشہ آئے گی، اس کے اندر اضافت یا معرف باللام ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تینوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، رأیت الجواریہ، رأیت جواریہ، رأیت جواریکم۔ اس کے بعد سوال ہے، سؤال هذا وزن صیغۃ منتہى الجموع، یہ منتہى الجموع کے صیغے کا وزن ہے، وهو من اقوى اسباب منع الصرف ای القائم مقام السببین، اور وہ ممنوع من الصرف کے قوی اسباب کے اندر شمار ہوتا ہے، ایک سبب ہے لیکن دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ فینبغی الا یأتی التنوین ہونا مطلقا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر تنوین مطلقا نہ آتی، کسی بھی حالت کے اندر نہ آتی۔ وَكَذَا لَا تُحْذَفُ يَاؤُهُ مِنَ الْأَخِيرِ أَبَدًا، اور جب تنوین نہیں آئی تو آخر سے یا بھی کبھی حذف نہ ہوتی، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلِ التَّنْوِينُ لَا يَتَحَقَّقُ اجْتِمَاعُ السَّاكِنَيْنِ الَّذِي يَقْتَضِي حَذْفَ الْيَاءِ، اس لیے کہ جب تنوین نہیں آئی تو اجتماع ساکنین نہیں ہوا، اور جب اجتماع ساکنین نہیں ہوا تو یا کو حذف کرنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا۔ كما لا يأتي التنوين على اسمي التفضيل أعلى وأولى لأنهما ممنوع الانصراف، جیسے اسم تفضیل کے دو صیغے اعلیٰ اور اولا ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی اس لیے کہ وہ ممنوع من الصرف میں سے ہیں۔ لأجل الوصف ووزن الفعل، اس کے اندر دو سبب پائے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر وصف بھی ہے اور فعل کا وزن بھی ہے، تو جب اعلیٰ اور اولا پر تنوین نہیں آتی، آخر سے یا حذف نہیں ہوتی، تو منتہى الجموع کے صیغوں کے آخر سے بھی کسی بھی حالت میں یا حذف نہ ہوتی اور تنوین نہ آتی۔ وَلِذَا لَا تُحْذَفُ أَلِفُهُمَا عَنِ الْأَخِيرِ فِي أَيَّةِ حَالٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ لِعَدْمِ اجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ الْأَلِفُ وَالتَّنْوِينُ فِيهِمَا فَلَا يُقَالُ أَعْلًا وَأَوْلًا، اسی لیے اس کے آخر سے الف کو کسی بھی حالت میں حذف نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اجتماع ساکنین نہیں ہوتا، الف اور تنوین دو ساکن اکٹھے نہیں ہوتے، چنانچہ جب اجتماع ساکنین نہیں ہوا اور یا حذف نہیں ہوئی تو اعلن اور اولن نہیں کہا جاتا۔ یہ سوال تھا، اعتراض تھا، اس کا آگے جواب دیکھیے۔ الجواب ان الاصل فی الاسماء انصراف، ہر اسم بنیادی طور پر منصرف ہوتا ہے، وہنا ایضا الاصل منصرف، یہاں پر بھی بنیادی طور پر یہ منصرف ہیں، ولكن حينما رأينا ان الياء لا تحذف نصبا طبقا لقاض، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یا حذف نہیں ہو رہی قاضن قاعدہ جاری کرتے ہوئے نصبی حالت کے اندر، ويتشكل هذا الوزن في هذه الحالة على هيئة منتهى الجموع، اور ہم نے دیکھا کہ نصبی حالت کے اندر یہ وزن یعنی منتہى الجموع کا جو وزن ہے اور صیغہ ہے اس کے مطابق حالت باقی ہے، فحكمنا عليه بمنع الصرف وحذفنا التنوين، تو ہم نے بھی اس پر ممنوع من الصرف ہونے کا حکم لگایا اور تنوین کو حذف کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں بنیادی طور پر اسم منصرف ہوتا ہے، ہاں غیر منصرف ہونے کا کوئی سبب پایا جائے تو اس پر غیر منصرف ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو سابقہ جو صیغے گزرے ہیں اس کی نصبی حالت کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسم کا کسی قاعدہ کے تحت وزن تبدیل نہیں ہوا، تو ہم نے بھی اس پر غیر منصرف کے اسباب ہونے کی وجہ سے غیر منصرف کا حکم لگایا۔ البتہ فی حالتی الرفع والجر حذفت الياء طبقا لذلك القانون فبطل وزن منتهى الجموع وصارت الكلمة على وزن سلام كلام فوجد الجواز الاتيان التنوين، لیکن رفعی اور جری حالت کے اندر یا کو حذف کر دیا گیا اسی قانون قازن کے تحت، تو جب یا حذف ہو گئی تو منتہى الجموع کا وزن ختم ہو گیا، باطل ہو گیا، اور کلمہ کا جو وزن تھا وہ سلام کلام بن گیا، تو جب سلام کلام کی طرح کا وہ کلمہ بن گیا اور منتہى الجموع کا وزن ختم ہو گیا، تو پھر تنوین کا جواز پایا گیا، یعنی اس پر تنوین آ سکتی تھی، اس لیے ہم نے تنوین کا حکم لگایا۔ اس کے بعد جو اولا اور اعلیٰ پر قیاس کیا گیا تھا اس کا جواب دیا گیا، اما اعلیٰ و اولا
اعلیٰ اور اولا پر جو قیاس کیا گیا فالسببان المتواجدان لمنع الصرف لا يزولان عنهما بعد حذف الالف، کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ اور اولا اس کے اندر ممنوع من الصرف کے جو دو سبب پائے جا رہے ہیں وہ الف کے حذف کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے، یعنی الف کو حذف کر دیا جائے پھر بھی وہ دو سبب پائے جا رہے ہیں، فعل کا وزن اور وصف۔ وہما اور وہ دونوں سبب کون سے ہیں؟ الوصف و وزن الفعل، وصف اور فعل کا وزن۔ فالوصف لا يزول عنہما ابدا، وصف تو کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوگا، البتہ فعل کے وزن کی تفصیل یہ ہے وَأَمَّا وَزْنُ الْفِعْلِ فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ أَحَدِ حُرُوفِ أَتَيْنَ فِي الْإِسْمِ بِدُونِ قَبُولِ التَّاءِ وَهَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا يُوجَدُ فِيهِمَا، کہہ رہے ہیں کہ فعل کے وزن کا اعتبار اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس اسم کی ابتدا کے اندر پہلے حروف میں حمزہ تا یا نون میں سے کوئی حرف آ جائے اور آخر کے اندر تائے مدورہ نہ ہو، تائے تانیث نہ ہو، تو پھر ہم اس کو فعل کا وزن قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اعلیٰ اور اولا کے اندر دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے اور آخر کے اندر تا بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو فعل کا وزن ہی باقی رکھا جائے گا، مکمل تفصیل وہ پہلے گزر گئی۔ فَهَا هُنَا لَا يُمْكِنُ إِتْيَانُ التَّنْوِينِ أَبَدًا لِوُجُودِ السَّبَبَيْن، یہاں پر کسی بھی صورت میں تنوین کا لانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں سبب مستقل پائے جا رہے ہیں۔ وَأَمَّا هُنَاكَ فِي جَوَارٍ فَيُمْكِنُ إِتْيَانُ التَّأْوِيلِ لِبُطْلَانِ السَّبَبِيَّةِ فَقِيَاسُكُمْ هَذَا قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ، کہہ رہے ہیں جوارن جو صیغہ ہے وہاں پر سبب ختم ہونے کی وجہ سے، سبب باطل ہونے کی وجہ سے تنوین کا آنا ممکن تھا، اس لیے کہ وہاں منتہی الجموع کا وزن باقی رہا ہی نہیں، تو یہ قیاس آپ کا قیاس مع الفارق ہے، یعنی آپ دو مختلف چیزوں کو قیاس کر رہے ہیں، دو مختلف اوزان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فصول اکبریہ کے اعتبار سے جو بات لکھی ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا صَاحِبُ الْفُصُولِ الْأَكْبَرِيَّةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِبَيَانٍ آخَرَ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ اجتنابًا مِنْ هَذَا السُّؤَالِ، کہہ رہے ہیں کہ صاحب فصول اکبریہ نے ان سوالات سے بچنے کے لیے ایک اور قاعدہ بیان کیا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ كُلُّ جَمْعٍ لِلنَّاقِصِ يَكُونُ وَزْنُهُ الصُّورِيُّ عَلَى وَزْنِ فَوَاعِلُ تُحْذَفُ يَاؤُهُ رَفْعًا وَجَرًّا وَيُؤْتَى بِالتَّنْوِينِ فِي آخِرِهِ عِوَضًا عَنْهَا، ہر وہ جمع جو ناقص سے ہو اور اس کا وزن سوری فواعلو کے وزن پر ہو تو اس کی یا کو حالت رفعی اور جری کے اندر حذف کر دیا جائے گا اور اس حذف کے بدلے میں آخر کے اندر تنوین لائی جائے گی۔ تو اس قاعدے کے اعتبار سے یہ تمام سوالات ختم ہو جاتے ہیں اور تمام اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ایک نوٹ لکھا ہے اس کو دیکھ لیجئے، الملحوظۃ حسب بیان صاحب الفصول الاکبریۃ لا یرد الاشکال اصلا، فصول اکبریہ کے مصنف نے جو قاعدہ بیان کیا اس کے مطابق تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ وَكَذَا فِيهِ تَخْفِيفُ الْمَشَقَّةِ مِنَ الْبُحُوثِ الْكَثِيرَةِ، اور اس کے اندر بہت ساری ابحاث کی مشقت سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، ان سے بچ جاتا ہے۔ فَلِذَا كَتَبْنَا الْقَاعِدَةَ الرَّابِعَةَ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُعْتَلِ وِفْقَ بَيَانِهِ، اس لیے ہم نے قاعدہ نمبر 24 صاحب فصول اکبریہ کے بیان کے مطابق لکھا ہے۔ تو یہ تھی تمام بحث صیغہ غواشن کے متعلق۔ امید ہے یہ بحث اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔